کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب، اس کا 7واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ امثال کی کتاب، اس کا 7واں باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے: اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ کہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتے دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی خاص برکت دعا کریں گے۔ خداوند زندہ آسمانی بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں حکمت اور فہم کی باتیں سکھاتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل عطا فرما کہ ہم تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے حکمت اور فہم کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں اسے جگہ دیں، اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ بائبل مقدس بظاہر ایک کتاب ہے، اور پڑھنے لکھنے والے لوگ بڑے واضح طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ لٹریچر جب لکھا جاتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں آپ کو شاعری ملے گی، نثر ملے گی، نظم ملے گی، ناول ملیں گے، ڈرامے ملیں گے۔ اسی طرح بائبل مقدس ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بائبل مقدس میں آپ کو نثر ملے گی، اس کے ساتھ نظم بھی ملے گی، اور پھر آپ ڈرامہ بھی دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب جو کہ بڑی عام کتاب ہے، بڑی لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہمارے پاس پنجابی کلیسیا جو ہے، اسے یہ شرف حاصل ہے پوری دنیا میں کہ یہ واحد ایسی کلیسیا ہے جس کے پاس زبوروں کا پنجابی ترجمہ شاعری میں موجود ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں۔ اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پادری آئی ڈی شہباز کو۔ 1908 میں جن کی کتاب شائع ہوئی پنجابی زبور دیسی راگا میں، اور ہم نے اتنے سالوں سے اسے گایا ہے۔ اسی طرح باقی کی کتابیں جو ہیں اردو زبان میں ہمیں ملتی ہیں، جس میں تاریخ کی کتابیں بائبل مقدس میں، جس میں تواریخ، نثر، کہانیاں ہمیں ملتی ہیں، پیدائش کی کتاب۔ اسی طرح امثال کی کتاب ہمیں مثلوں سے بھری ہوئی ملتی ہے۔ جن لوگوں نے بی اے کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے کہاوتیں پڑھی ہوں، ان کے اندر سادی کی بہت ساری کہاوتیں ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس میں امثال کی کتاب ایک ایسا تحریری کارنامہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں 7ویں باب میں ہمیں ڈرامہ بھی ملتا ہے۔ اور امثال کی کتاب کو جب ہم مکمل طور پر دیکھتے ہیں تو مکمل طور پر پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ایک باب بلکہ پوری کتاب ایک جامعہ بات بیان کرے، جس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور ان دو چیزوں کو شخصیات کی صورت میں بیان کیا گیا۔ پہلی حکمت اور دوسری بیگانہ عورت، اور یہ عورتوں کی شخصیت کے طور پر بیان کی۔ حکمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حکمت
یہاں پر اس طرح سے آتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ لیڈی وزڈم۔ عبرانی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حکمت، اور یہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو تنبیہ کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ جب بات آتی ہے کہ جی یہ حکمت، یہ عورت، یہ کہاں سے آئی، تو علماء اکرام اس بات پر پہنچے کیونکہ بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے اور مصری کلچر ان کے پاس موجود تھا، اور مصر کے اندر ایک دیوتا ہے را دیوتا۔ را دیوتا کی بیٹی ہے مات، جسے وہ زمین پر بھیجتا تھا تاکہ وہ تمام تر وہ جو برائی وہاں پر موجود ہے اس کو وہ صاف کرے۔ اب یہاں حکمت کا نام آتا ہے، اور پہلی باتیں جو یہاں پر موجود ہیں پہلے 9 ابواب میں وہ اسی بات پر ہیں کہ استاد باتیں اس بات پر بتاتا ہے کہ حکمت کیا ہے اور بیگانہ عورت کیا، اور خاص طور پر 7ویں باب میں بیگانہ عورت کے اوپر زور دیا گیا۔ جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، اور پہلی سے 5ویں آیت 7ویں باب کی، اور اس کے بعد 24ویں سے 27ویں آیت، یہ آیتیں ایک جیسی ہیں۔ جو عبرانی طریقہ کار ہے لکھنے کا، وہ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے حصے کو اور آخری حصے کو ایک جیسا لکھتے ہیں، اور اصل متن جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ پہلی آیتیں: اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ فرمان سے مراد یہاں پر احکام ہے، جیسے 10 احکام دیے جاتے ہیں، اور بات اس طرح سے ہے: باتوں کو مان، فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس پر زور دیا جائے۔ چونکہ ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو صاف طور پر ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی، مگر جب اصل متن میں عبرانی زبان میں دیکھا جائے تو چیزیں ذرا تھوڑی سی بدلتی ہوئی نظر آتی۔ پھر آگے بات آتی ہے: میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ۔ اگلی بات جب آگے چلتی ہے تو وہ کہتا ہے: اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان۔ بات ایک ہی ہے لیکن ریپیٹ ہوتی چلی جاتی ہے تاکہ سمجھنے والا اس بات کو جانے کہ زور اس پر دیا جاتا ہے۔ پھر مصنف کہتا ہے آگے: ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ پنجابی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں جی اس کو انگلیوں پر یاد ہے، دل نہ یاد کر۔ یہاں پر وہی بات، ہماری زبان اور عبرانی زبان آپس میں بہت میل کھاتی ہے۔ ہمارا کلچر، عبرانی کلچر آپس میں بہت جڑا ہوا، اور یہاں ایسی ہی بات ہے جیسے خدا نے استثناء کی کتاب میں 6 باب میں لوگوں سے کہا کہ میرے احکاموں کو، میری باتوں کو انگلیوں پر لکھ لو، ان کو انگلیوں پر رکھو، دل کی تختیوں پر لکھ لو، یاد کر لو۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب اس کو یاد کر لو گے، دل میں رکھو گے، تو جو ایکشن کرو گے، جو کام کرو گے، تمہارے ہاتھ جو ہیں وہی کام کرے جو میں کہتا، میرے احکام کو مانو۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار کرا۔ حکمت کو یہاں پر ایک شخصیت کے طور پر بیان کیا، اس کو اپنی بہن کہہ، اپنا قریبی رشتہ دار بول۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ہر کسی سے اپنی خوشی بانٹتا ہے، وہ سب سے کہہ سکتا ہے کہ میں خوش ہوں اس بات سے، لیکن جب وہ دکھی ہوتا ہے، کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو وہ قریبی رشتہ دار کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے عقل کی بات بتا، حکمت کی بات بتا تاکہ میں کچھ کروں۔ اسی لیے بائبل مقدس اس بات کو کہتی ہے کہ حکمت کو اپنی بہن قرار دے، اس کو قریب رکھ تاکہ وہ رشتہ داری میں ہو۔ کیوں حکمت کو قریب ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ تاکہ وہ روکے، کس سے روکے؟ پرائی عورت سے بچائے، بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ یہ
وہ پہلا حصہ ہے جسے ایپیلوگ کہا جاتا ہے. پرولوگ، ایپیلوگ، یہ چیزیں ہیں وہاں پر. اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے، ڈرامہ، جو مصنف یہاں پر بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی. اب وہ گھر میں بیٹھا ہے، لازمی نہیں کہ وہ پہلی منزل پر ہوگا بلکہ وہ دوسری منزل پر بیٹھا ہے. وہاں سے وہ باہر دیکھ رہا ہے نیچے کی طرف. جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو سیدھا سیدھا لکھا ہے نا، اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے سے باہر دیکھا. عبرانی میں ایسا نہیں، وہاں لکھا ہے اپنے گھر کی کھڑکی سے، اپنے جھروکے سے. مطلب میں باہر دیکھ سکتا ہوں، باہر والے مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں اندر چھپ کے دیکھ رہا ہوں. اور وہ باہر کیا دیکھتا ہے؟ 7ویں آیت ہے، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا. یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا. یہ ہمارا اردو ترجمہ. اصل بات اس طرح سے آتی ہے، میں نے ایک سادہ سے شخص کو